اور اللہ سے مانگا جو بھی ہے. آپ بھی آج اگر عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں صحیح کے اندر صفا پہ کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف یعنی کہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے اس کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں. اس کے بعد تھوڑا سا جب نیچے اترے ویلی سے, اس وقت صحیح اس طرح اسٹریٹ نہیں تھی جیسے آج یاشی ہے نا سیدھا سیدھا کام. اس وقت پہاڑ تھا پراپر. تھوڑا سا نیچے اترے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائٹلی جاگ کیا کیونکہ حضرت اما ہاجرہ جو تھیں وہ کیا تھیں اس جگہ پہ بھاگی تھیں. ان کی سنت کو تازہ کیا اور سلائٹلی جاگ کرتے ہیں. اور پھر جب تھوڑا سا اوپر چڑھے تو نارمل کلی سپیڈ اور پھر مروہ تک اپنا دوسرا چکر پورا کیا. پھر مروہ پہ کھڑے ہو کے بھی قبلہ رخ ہو کے دعا کی. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, 9 ذی الحج کے آخر یا 10 ذی الحج کا سٹارٹ, نبوت کا آخری سال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال شروع ہوتا ہے یہاں سے. اور اللہ کے نبی 9th ایئر آف ہجرہ میں بہت سارے واقعات آپ نے سنے. کچھ جو اموات ہوئیں, جو فوتگیاں ہوئیں وہ آپ نے سنی. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوتگی تھی اس کا واقعہ ہم نے لاسٹ ٹائم سنا بھی کہ ایک ریسپیریٹری ڈیزیز کی وجہ سے وہ فوت ہوئے, اور وہ ریسپیریٹری ڈیزیز ان کو کیسے تھی وہ بھی آپ کو بتایا تھا. اب ٹورڈز اینڈ آف 9th ایئر آف ہجرہ یا سٹارٹ آف 10th ایئر آف ہجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اپنے اصحاب کو بھیجا کرتے تھے, اسپیشلی ان اصحاب کو جو عالم ہوا کرتے تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ, تاکہ جا کے لوگوں کو وہ دین سکھا سکے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی تھی, طریقہ تھا. اور آج بھی جو عالم علماء جو ہیں اپنے شہروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, یا جو علم والے ہیں وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے, اللہ کا دین کو سکھانے کے لیے, یہ اسی سنت میں فالو کرتے ہیں. اس کے بعد ساروں کا نام اگین لینا پاسبل نہیں ہے. 2 صحابی جن کے بارے میں خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے, ایک حضرت ابو موسیٰ الاشعری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو یمن کے ڈفرینٹ پارٹس میں بھیجا گیا. یمن سارا مسلمان ہو چکا تھا اور یمن ایک بڑا علاقہ تھا, اور آپ ابھی بھی دیکھتے ہو کہ سعودی عرب کے سارا ساؤتھ میں یمن ہے. تو یہ ایز دے ور لیونگ مدینہ منورہ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ واک کرتے ہوئے باہر گئے دونوں حضرات کے ساتھ. اور حضرت معاذ کی کچھ ایڈوائزز جو ہم پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن یہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں ہے, وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ معاذ بیٹا میں جہاں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ لوگ ایمان لا چکے ہیں, ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا, اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلانا, اور بتانا کہ میں یعنی کہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ان کے لیے اس کے دلوں میں محنت کرنا. اگر یہ آپ کی یہ بات مان جائیں, یہ بتدریجاً بات ہو رہی ہے, اگر آپ کی یہ بات مان جائیں تو آپ ان کو پھر 5 نمازوں کا بتائیے گا کہ اللہ نے 5 نمازیں ہم پہ فرض کی ہیں. تو اگر یہ 5 نمازوں کے اوپر بھی مان جائیں تو پھر آپ ان کو بتائیے گا کہ آپ کے اوپر اللہ نے روزے بھی فرض کیے, رمضان کے روزے جو ہے. اس کے بعد اگر یہ اس پہ بھی مان جائیں تو پھر آپ ان کو بتائیے گا کہ اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. اور پھر اس کے بعد
اسی طرح حج کی بات. تو اور اس کے بعد کہا کہ معاذ ایک چیز سے خبردار رہنا، مظلوم کی دعا سے، کیونکہ مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں، ان کے درمیان میں کوئی بیریئر نہیں ہے اللہ کے درمیان میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ اٹھاتا ہے اور بغیر بیریئر کے سنتا ہے اگینسٹ دا ظالم. تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا اور اوپریسرز میں سے نہ ہونا. اور اس کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ کے لیے آسانی پیدا کرنا اور مشکلات پیدا مت کرنا، ان کو مبشرات دینا، یعنی کہ اچھی خبریں دینا، بری خبروں سے ڈرانا مت. اب یہ سب کچھ مجھے اور آپ کے لیے ہے کہ دین اسلام کو کیسے پھیلانا ہے. بتدریجاً یہ ایڈوائزز جو حضور نے دیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ اچھی باتیں بتاؤ، ڈراؤ مت لوگوں کو. ٹھیک ہے، جب ان کا لیول تقوی کا لیول پوائنٹ پہ پہنچ جائے پھر ان کو ڈرانا بھی شروع کرو، لیکن پہلے ان کو خوشخبری تو دو، بٹھاؤ تو صحیح اپنے ساتھ. پہلے ہی کہنا شروع کر دو کہ پہلے فتوے لگانا شروع کر دو کہ دیکھو کیا بنے گا. اور ان سے ایسے بات مت کرنا جیسے ایروگنس میں بات کی جاتی ہے یا جیسے تکبرانہ بات کی جاتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو اس سے ایسے بات مت کرنا کہ جیسے تکبرانہ بات ہے. پولائٹلی بات کیجیے گا، حکمت سے بات کیجیے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا بیسٹ دے دیا ہے کسی بندے کے پیچھے اور وہ آپ کی بات پہ نہیں مان رہا، تو پھر اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان میں ہے. آپ اس کے اوپر اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. لیکن given that you have given the best shot، آپ نے اپنی بیسٹ وہ دے دی ہے. اس کے بعد then came وہ پھر ایک اسٹیٹمنٹ جو حضرت معاذ بن جبل جس کی وجہ سے رو پڑے اور وہ کہا کہ یا معاذ when you come to Medina next time you might not see me. جب آپ اگلی دفعہ آئیں تو شاید آپ مجھے نہ دیکھ سکیں. Perhaps آپ ایک میری مسجد نبی کے پاس سے گزریں گے یا میری قبر انور کے پاس سے گزریں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی تھی. اور میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جاؤں. حضرت معاذ کب آئے مدینہ واپس؟ آپ کو یہ میں ذرا تھوڑا سا ایڈوانس لے کے جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار کر دیا گیا تھا، یعنی کہ یہ پروفیسی ایز اٹ از فل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت معاذ بن جبل کو زندہ حالت میں نہیں مل سکے. جنازہ ہی دیکھا حضرت معاذ بن جبل نے ان کا. اس کے بعد جی 10 ہجری کا سب سے بڑا ایونٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ اور آخری ایونٹ وہ حج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت تھی. اللہ سبحانہ وتعالی has made compulsory upon those who are able and capable to go for Hajj of بیت اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے حج کس کا؟ بیت اللہ کا، ان لوگوں کے لیے جو ایبل ہیں اور کیپیبل ہیں، یعنی کہ دونوں طور پہ، مالی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ I intend to make Hajj this year 10th year of ہجرہ. اللہ کے نبی کو بیسیکلی پتا تھا میرا آخری سال ہے. اور یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ذی القعدہ میں، یعنی کہ 1 مہینہ پہلے، ذی الحج سے 1 مہینہ پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی. تو بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، مدینہ سے باہر بھی جو لوگ تھے اور مدینہ کے اندر بھی جو لوگ تھے. راستے میں بہت لوگ ملتے گئے. جو انیشل فگر بتائی جاتی ہے تمام اصحاب کی انکلوڈنگ صحابیہ ان صحابہ، یہ 1 لاکھ کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ نکلے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیا 25 ذی القعدہ کو ظہر کی نماز پڑھ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 فرض اپنی مسجد نبوی میں ادا کیے اور پھر اس کے بعد یہ سفر شروع کیا مکہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حج کی نیت کی تھی اس کو حج قران کہتے ہیں. اب یہ حج 3 قسم کے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. حج قران کا مطلب کیا ہے کہ وہ حج جس میں آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اسی احرام میں عمرہ بھی کروں گا اور اسی میں احرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے حج بھی کروں گا. یعنی کہ احرام اتاروں گا نہیں بیچ میں, I'll continue with جاتے میں پہلے عمرہ ادا کروں گا اور اس کے بعد then I'll go for حج. بیچ میں احرام نہیں اتاروں گا. اس کے بعد تو ایک احرام میں آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں اور آپ حج بھی کر رہے ہیں. بیسیکلی حج کی 3 ٹائپس ہیں. ایک حج قران جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جس میں آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور ایک اس میں ہی حج کر لیتے ہیں. اور دوسرا ہے تمتع, حج تمتع. اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیتے ہیں and then you wear احرام again for حج. تو حج قران ہو گیا اور حج تمتع ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے حج افراد, اس کے اندر عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے, آپ صرف حج کی نیت کر کے جاتے ہیں, that's it. تو یہ 3 قسم کے حج ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلبیہ اور اپنی انٹینشن ڈکلیئر کرنا شروع کی اور لبیک اللہم لبیک, خوبصورت الفاظ جو آج تک نعرہ گونجتا ہے اور قیامت تک یوں گونجتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں ہم اللہ کے آگے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ادھر حاضر ہیں آپ کی سروس پہ, آپ نے جو ہمیں بلایا ہم نے کال کو آنسر کیا اور آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اچھا, یہ آپ اگر اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو عمرہ اور حج کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو مسنون حج ہے, مسنون عمرہ ہے, وہ کیسے ہے. Until he got to a place ذی طوا کی ایک جگہ ہے جو مکہ کے باہر ہے, یا ذوالحلیفہ کہتے ہیں اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلاۃ العصر پڑھی 2 رکعت. یعنی کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ آلریڈی جو ہے وہ ہی واز قصر نماز, یعنی کہ مسافر تھے. اور اس کے بعد 4 ذی الحجہ کو یہ پہنچے بیسیکلی اس جگہ پہ ذوالحلیفہ پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ذی الحج کی نائٹ جو ہے وہ ذوالحلیفہ پہ گزاری. صبح اٹھے اور پھر اس کے بعد مکہ داخل ہوئے نارتھ کی طرف سے, یعنی کہ ناردرن پارٹ آف مکہ سے مکہ کے اندر انٹری کی. طوا یعنی کہ ذوالحلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھ کے چھوڑا 4 ذی الحج کو. اور بائی دس ٹائم ہی انٹرڈ مکہ, اٹ واز تقریباً مڈ مارننگ. یہی بات ہو رہا ہوگا یا اس سے تھوڑا سا پہلے. اس کے بعد پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ احرام کی حالت میں تھے, عمرے کی نیت تھی, سب سے پہلے کیا کام کیا, حجر اسود کو جا کے بوسہ دیا. اور اس کے بعد تلبیہ ڈکلیئر کرتے ہوئے پہنچے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنے عمرے کا راؤنڈ سٹارٹ کیا. اور اسی طرح رائٹ شولڈر اوپن تھا جیسے عمرۃ القضاء جو مسلمانوں نے پہلے کیا تھا, اور اسی طرح پہلے 3 چکر رمل میں چیسٹ اوپن جیسے ایک ملٹری واک ہوتی ہے ویسے, اور باقی 4 چکر پھر نارمل اپنی سپیڈ کا تھی. اور جس ہر چکر پہ گزرتے تھے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. اس وقت آسان تھا, اب آج کل آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہے. تو آج ہم استلام کرتے ہیں. استلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں. تو یہ استلام اس کی ایک طریقہ ہے.
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی بٹوین کہاں پہ؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں. آج آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے ان لائن کہیں بھی پیچھے جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے آپ وہاں نماز پڑھ لیں. اس کے بعد حضور نے دوبارہ ایک دفعہ جا کے دوبارہ اس کو کس کیا. یہ 8واں استلام جو ہمارا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد تشریف لے گئے اور زمزم پیا اور اس کے بعد صفا پہ پہنچے. اب لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ صحیح جو ہے وہ کیا صفا سے شروع کرنی ہے یا مروہ سے شروع کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صفا کا نام قرآن میں پہلے لیا ہے، اس لیے میں بھی وہی کام کروں گا جو اللہ نے کیا ہے. کہ اللہ نے پہلا نام، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہوئی کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں، تو they are the sacred signs of Allah. صفا اور مروہ یعنی کہ صفا سے شروع کیا اور پھر مروہ تک گئے. اس کے بعد جب صفا سے شروع کیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کے دعا کی اور اللہ سے مانگا. جو بھی ہے آپ بھی آج اگر عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. صحیح کے اندر صفا پہ کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف یعنی کہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے اس کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں. اس کے بعد تھوڑا سا جب نیچے اترے ویلی سے، اس وقت صحیح اس طرح اسٹریٹ نہیں تھی جیسے آج یاشی ہے نا سیدھا سیدھا کام. اس وقت پہاڑ تھا پراپر. تھوڑا سا نیچے اترے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائٹلی جاگ کیا کیونکہ حضرت اما ہاجرہ جو تھیں وہ کیا تھیں، اس جگہ پہ بھاگی تھیں. ان کی سنت کو تازہ کیا اور سلائٹلی جاگ کرتے ہیں. اور پھر جب تھوڑا سا اوپر چڑھے تو نارمل کلی سپیڈ اور پھر مروہ تک اپنا دوسرا چکر پورا کیا. پھر مروہ پہ کھڑے ہو کے بھی قبلہ رخ ہو کے دعا کی. یعنی کہ آپ جب بھی صفا جائیں گے آپ قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے، اللہ سے جو بھی مانگنا ہے مانگیں. مروہ جائیں گے، مروہ پہ قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے، اللہ سے جو بھی مانگنا ہے مانگیں. اس کے بعد جی کچھ دعائیں جو حضور نے کی وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چوتھا کلمہ بار بار پڑھا. اس کے بعد سورہ احزاب کے دن جو دعائیں حضور نے پڑھی تھیں وہ اس دن بھی پڑھی، فیسنگ ٹورڈز قبلہ. اس کے بعد دونوں طرف یہی ہوتا رہا، صفا کی طرف بھی اور مروہ کی طرف بھی. آج میرے اور آپ کی آسانی کے لیے گرین لائٹس ہیں. آپ دیکھتے ہوگے کہ صحیح والے ایریا کی تصویر اگر ابھی آپ گوگل کر کے بھی دیکھ لو تو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں. بیسیکلی یہ وہی جگہ ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کیا. اور اب چونکہ فلیٹ ہے زمین تو اس لیے انہوں نے گرین لائٹس آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 راؤنڈز کمپلیٹ کرنے کے بعد، اچھا یاد رکھیے گا صفا سے مروہ 1 ہے، مروہ سے صفا 2 ہے، پھر صفا سے مروہ 3 ہے، پھر مروہ سے صفا 4 ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں اس صفا سے مروہ سے صفا 1 چکر ہے، یہ غلط ہے. اس میں وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. تو یہ اس میں آنا ایک ہے اور جانا دوسرا ہے. آنا جانا ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس میں سے آپ کاؤنٹ کریں گے. تو اگر اس کے بعد آپ اس سے اندازہ کر لیں گے اگر آپ نے صفا سے صحیح شروع کیا تو اینڈ آپ کہاں کرو گے، ایون نمبر مروہ پہ بنے گا. اور مروہ سے ایگزٹ ہے، وہیں سے آپ باہر نکل جاتے ہو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا، جو پہلے مجھے نہیں پتا تھا لیکن اب مجھے پتا چل گیا ہے، تو میں اپنا سیکریفیشل اینیمل یعنی کہ اپنے جو قربانی کا جانور ہے اپنے ساتھ نہ لاتا اور میں حج تمتع کرتا، حج قران کی نیت نہ کرتا. یہ حضور نے اس وقت یہ بات فرمائی. تو جو فقہ کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج قران کرنا چاہیے. کئی فقہ کے اسکالرز جو ہیں دونوں جائز ہیں.
لیکن ایک علمی اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ حضور نے حج کران کیا تھا، سنت یہ ہے، لیکن حضور کی خواہش کیا تھی؟ جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ خواہش یہ تھی کہ وہ حج تمتع کرتے، انہوں نے اظہار کیا تھا اس بات کا، جیسے 2 روزوں کا اظہار کیا گیا تھا، تو یہ جو عاشوراء کے ساتھ ایک روزہ ملانا کہ تاکہ یہودیوں سے ڈفرینس ہو جائے، لیکن حضور نے رکھا نہیں، وہ اس سے اگلے سال اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن اظہار کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کئی علماء کہتے ہیں کہ قران کرنا چاہیے، کہیں کہتے ہیں تمتع بہتر۔ تو آپ دونوں کی نیت کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دونوں کا ثواب دے گا، کیونکہ وہ حضور کی سنت ہے، وہ حضور کی خواہش ہے، دونوں چیزیں اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اس کے بعد جی آفٹر اسپینڈنگ سم ڈیز ان مکہ، پھر کچھ دن حضور نے آرام فرمایا مکہ میں، اور پھر منی کی طرف پروسیڈ کیا 8 ذی الحج کو، اور اس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں 8 ذی الحج کو۔ منی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی، اور اگلے دن کی فجر پڑھی، یعنی کہ 9 ذی الحج کی۔ اور 9 ذی الحج کو پھر اللہ کے نبی نے جب سورج نکل آیا، ہی پروسیڈڈ فردر۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا، قریش کے زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ مزدلفہ جاتے تھے اور وہاں جا کے خرید و فروخت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مزدلفہ سے آگے کراس کر گئے اور عرفات چلے گئے، اور عرفات کے دن جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک اجتماعی طور پہ ایک آخری ملاقات تھی اپنے سارے لوگوں سے، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایڈوائزز دیں وہ ہم آج تو نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، لیکن وہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایڈوائزز ہیں جو وی شوڈ کیری فارورڈ، کیونکہ یہ آخری بات جو ہوتی ہے اور اجتماعی طور پہ سارے لوگ، اس ایک آخری ملاقات بھی تھی اللہ کے نبی کی ہے، اور اس میں انہوں نے الفاظ بھی استعمال کیا کہ اگلے سال شاید میں آپ کے درمیان نہ ہوں۔ تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس سے حجۃ الوداع کو یونائٹڈ نیشنز نے اٹھا لیا، اپنا چارٹر بنا لیا۔ مسلمان کو آج اس کے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ میرا اور آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، لیکن آج انفارچونیٹلی مجھے اور آپ کو اس کے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں۔ کیا چیزیں یاد ہیں؟ موٹی موٹی عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، وہ بھی کہیں اسلامیات میں ہم نے مجبوری میں کلاس میں پڑھ لیا تھا، ادروائز کسی نے شوق سے خود پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کیا باتیں فرمائی تھیں۔ اور گورے کو کالے، اس سے زیادہ کیا یاد ہے ہمیں؟ حجۃ الوداع کی ان چیزوں سے زیادہ ہمیں کیا چیزیں یاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے پورے رائٹس جو ہیں وہ اس میں بتائے ہیں، جو آج یونائٹڈ نیشنز لے کے پھرتا ہے، اور وہ اس کو چارٹر آف ہیومینٹی کہتا ہے، ویراز ہم بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ملک کے حالات کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتا ملک کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، امت کس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ سوئے رہے ہیں، سوئے رہیں گے، اب آگے اگر ابھی ہمیں ہوش نہ ہے تو بس پھر اللہ معاف کرے، یہ جو دنیا میں لپیٹ رہی ہے پورا لپیٹ کے، جیسے ہماری آخری جو مغل امپائر کا جو وہ تھا بادشاہ، اس کو کارپٹ میں لپیٹ کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آٹومن امپائر کا جو آخری کیلف تھا،
اس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے. وہی ذلت ہوگی پھر ابھی بھی ہو رہی ہے اور دوبارہ ہوگی, کیونکہ حضور کی ایڈوائز ہمیں یاد نہیں ہے, نہ ہمارے پاس وقت ہے ان کو پڑھنے کا, اور اسی طرح نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا وقت ہے. باقی دنیا کی ہر چیز کا وقت ہے, صرف یہ چیزوں کا وقت نہیں ہے.